فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اس مہینہ کی آج 16 تاریخ ہے. اسپیکر ٹھیک نہیں ہے بھائی. کون سا؟ اس مہینہ میں ایک سوگوار واقعہ پیش آیا. وہ اندوہناک واقعہ حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت باسعادت کا تھا. اس واقعہ کی آڑ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ایک دین کھڑ لیا گیا. اور اسلام میں فتنوں کی بھرپار ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کے متعلق فرمایا تھا کہ عمر اسلام اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی سے یہ بات بیان ہوئی پوچھا کہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. عمر شہید ہو جائیں گے, اسلام میں فتنوں کی یلغار ہو جائے گی. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت کے موقع میں دو طرح کے گروہ امت کے اندر پیدا ہو گئے. ایک گروہ جس نے اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو اسلام سے خارج گردانا اور ان پر زبان تان دراز کی, ان کے ایمان کو مشکوک گردانا, ان سے برات کا اعلان کر دیا, ان کو اسلام کے لیے بے حد نقصان دہ قرار دیا. اور دوسرا جو گروہ تھا اس نے اس صحابہ کی آڑ میں اہل بیت سے دشمنی کمائی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن بن گئے, سیدنا حسنین کریمین کے دشمن بن گئے, سید فاطمہ زہرا کے دشمن بن گئے, اہل بیت کے دشمن بن گئے. یہ دو انتہائیں ہیں. جو اہل الحدیث اہل حق اہل سنت ہیں ان کا دو انتہاؤں سے کوئی واسطہ نہیں ہے, دونوں سے بڑی ہے. وہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا جزء لازم سمجھتے ہیں.
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صحابہ کی تنقید کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے ایمان کی تنقید کرتا ہے، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی یہ وہ مرد مجاہد ہیں، آواز کھینچتا ہے جی، بالکل سانس خوش کر رہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا القدح فیہم قدح فی القرآن والسنہ، صحابہ پر تنقید در حقیقت قرآن و سنت پر تنقید ہے۔ ایک دوسرے مقام میں فرمایا اتان فی الرسالہ، جو صحابہ کی تنقید کرتا ہے، صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، صحابہ سے برات کا اعلان کرتا ہے یا صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، وہ در حقیقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہتا ہے، وہ نبوت و رسالت کو برا کہتا ہے۔ یہ وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، اللہ نے ان کو مبارک بنایا، ہر دور میں اللہ نے ان کی برکت مومنوں کو نصیب فرمائی۔ کتنے لوگ تباہی و بربادی ہلاکت کے دہانے پر کھڑے ہوتے ہیں، ابن تیمیہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ بچ جائیے، آگے تباہی بربادی اور ہلاکت و ضلالت ہے۔ اتنے امت کے مفید انسانوں نے ہمیں نصیحت کر دی ہے ایسوں کے حوالے سے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی کہ اہل بیت کی محبت میں دین اسلام کا انکار کر دیا جائے، تو سب سے پہلے ان لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین شریعت کے نزول کے گواہ ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، صحابہ اس وقت موجود ہوا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے معاویہ کو بلاؤ، اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے، معاویہ کاتب وحی ہے، وہی لکھے۔ یہ تو دین کے نازل ہونے اور دین کے نزول کے یہ گواہ ہیں، نہ صرف گواہ ہیں بلکہ یہ تو حدیث قرآن کے دین کے شریعت کے یہ راوی ہیں۔ جب ان کی ذات ان کی سیرت کو مشکوک اور داغدار کر دیا جائے گا، اسلام سے خود بخود مسلمانوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ آسان سا معاملہ ہے کہ صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناؤ، کھلے عام آپ اسلام کو گالیاں نہیں دے سکتے تو صحابہ کو گالیاں دے دو، اپنے دل کی بڑاس مٹا لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا چاہتے ہو، برا بھلا کہنا چاہتے ہو، نہیں کہہ سکتے تو نبی کے صحابہ کو برا کہہ دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانا چاہتے ہو، آپ کو اذیت تکلیف دینا چاہتے ہو، نہیں دے سکتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل دکھا کر، صحابہ کو تکلیفیں دے کر نبی کو اذیت دے دو۔ اتنی بڑی سازش ہوئی، اتنی بڑی پریشانی والی یہ بات ہے۔ جب صحابہ پر اعتماد اٹھ گیا، نہ قرآن پر اعتماد رہ گیا، نہ حدیث رسول پر اعتماد رہ گیا، نہ وحی کا کوئی اعتبار ہے، نہ دین کا کوئی اعتبار ہے، نہ نبی تعلیمات کا کوئی اعتبار ہے، نہ قرآن کا نہ حدیث کا، کچھ بھی نہیں مسلمانوں کے پلے رہ جائے گا۔ اور پھر قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم جو آج مسلمانوں کے پاس ہے، دو گتوں کے درمیان، یہ دشمنوں کے درمیان، یہ قرآن کریم جو ہے یہ اصلی نہیں ہے، یہ محرف اور مبدل قرآن ہے۔ اگر کوئی تقیتاً یہ کہہ دے کہ ہم قرآن کو اللہ رب العالمین کی کلام کہتے ہیں تو وہ تقیتاً کہے گا نا، وہ اپنے یعنی باطن میں تو بغض اور کفر ہے اس کے، اور زہر اسلام کر رہا ہے۔ ان کا اسلام پر کوئی ایمان، کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ اللہ کی کلام، قرآن کریم کو اللہ کی کلام نہیں مانتے۔ صرف 4 علماء ہیں ان کے، ائمہ نہیں، علماء، وہ بھی تقیتاً یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اصلی کتاب، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ باقی سارے کے سارے میں 5واں بھی انسان نہیں نظر آتا جو یہ کہتا ہو کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی حقیقی کلام اور اصلی کلام ہے۔
نہیں نظر آئے گا آپ کو. اس سے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور پتنی کیا کوئی ثابت ہو جاتا ہے. مسلمانوں آپ غور کیجیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا کس قرآن پر اعتبار تھا, کون سی کتاب اللہ وہ پڑھا کرتے تھے جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کروایا تھا اپنے دور میں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ وہی قرآن کریم پڑھتے تھے اپنے دور میں, وہی قرآن تھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی کہ عثمان کا جمع کردہ قرآن ہمیں قبول نہیں ہے, اس میں ایش پیش لگ گئے ہیں, اس میں تغیر و تبدل واقع ہوا ہے, یہ قرآن اصلی نہیں ہے. علی نے تو ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. اگر کوئی کہتا ہے تو دلیل سے اپنے دعوے کو ثابت کر دے. تو سیدنا علی کے ایمان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ اصلی قرآن ہمارے امام مہدی کے پاس ہے جو 17,000 آیات پر مشتمل ہے, جس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی کی خلافت بلا اول کا ثبوت ہے. اہل بیت کی فضیلت یہ سب ابو بکر عمر نے نکال دی قرآن کریم سے. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم کیوں مانیں ایسے قرآن کو جس کو ابو بکر نے جمع کروایا, ہم کیوں مانیں اس قرآن کو جس کو عثمان ابن عفان نے جمع کروایا, ہم اس قرآن کو کیوں مانیں جو سیدنا ابو بکر کے سینے میں تھا, ہم اس قرآن پر ایمان اور یقین کیوں رکھیں عثمان ابن عفان جس کے حافظ تھے. تو قرآن کریم پر ان کا اعتماد اٹھ گیا. ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی انہوں نے تبرہ کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے متعلق وہ نازیبہ الفاظ, ایسی ایسی باتیں منسوب کر دی, ایسی ایسی اذیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, اور نبی پاک کا دل دکھایا انہوں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر تہمتیں لگائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کر دیا, اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بعض کو کہا یہ کافر ہو گئے, یہ مرتد ہو گئے, یہ منافق تھے, یہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے, یہ ایسے اور ایسے تھے. قرآن کریم میں ان کے اس نظریہ کی نفی ہوتی ہے اور احادیث سے ان کے نظریہ کی نفی ہوتی ہے. ہم تو کہتے ہیں اگر آج ہم مسلمان ہیں, اگر آج ہم اللہ کا نام لیتے ہیں, آج ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں, اگر محمد الرسول اللہ کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں, یہ صحابہ کی طفیل ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جہاں لیٹے اللہ وہاں اپنی رحمت کی برکھا برسائے, میرے اللہ ان کو جنت کی راحتیں نصیب فرمائے. ہمیں ایک نصیحت کی ہے, فرماتے فَكُلُّ خَيْرٍ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من الایمان والاسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة ونجات من النار وانتصار على الكفار وعلو بكلمة الله فإنما ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله. ہر خیر قیامت تک جو مسلمانوں میں موجود ہوگی, ہر خیر جس کا نام خیر ہے مومنوں مسلمانوں کے پاس قیامت تک موجود ہوگی. ایمان کی صورت میں, اسلام کی صورت میں, قرآن کی صورت میں, علم و معارف کی صورت میں, عبادات کی صورت میں, اللہ کی جنت میں داخلہ کی صورت میں, جہنم سے نجات کی صورت میں, اللہ کے دشمنوں پر غلبہ کی صورت میں, اللہ کے دین کی بلندی اور اس کی بالادستی کی صورت میں. یہ ساری کی ساری برکات صحابہ کے طفیل اللہ نے مومنوں کو نصیب کر دی ہیں. بلکہ یہاں تک کہ ان کو بھی جو صحابہ کے دشمن ہیں, جو اس دنیا میں تھوڑی بہت خیر ملی ہے وہ بھی صحابہ کے طفیل ملی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگر نہ ہوتے آج ہم خیر پر نہ ہوتے, لیکن یہ احسان فراموش ہیں. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ساتھیوں کے ایمان پر تنقید کر دی. اس لیے علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب شرح العقیدہ طحاویہ کے اندر ایک بات لکھی ہے. فرمایا فمن اذل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات اولیاء اللہ بعد النبیین. مجھ سے اور آپ سے سوال کرتے ہیں, بتاؤ اس انسان کے بارے میں
भला उससे बड़ा भी कोई गुमराह और जलील हो सकता है? जिसके दिल के अंदर बेहतरीन मोमिन यानी सहाबा और या अल्लाह के सादात नबियों के बाद जिनका मकाम मर्तबा है, उनके बारे में उसके दिल में कीना, बुग़्ज़, अनाद और नफरत हो, ये बुग़्ज़ी अल्लाह की जमीन पर परेशान फिरते हैं। कोई ख्याल कर सकता है कि जिसके दिल में सहाबा के बारे में बुग़्ज़ हो, दीन इस्लाम का दुश्मन हो, कुरान का इनकार करता हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश को नाकाम करार देता हो, दीन इस्लाम का मुनकिर हो, जिसने अल्लाह के दीन के मुकाबले में दीन घर रखा हो, उसके दिल में कोई इत्मीनान और सुकून पैदा हो सकता है कभी? ये मुज़तरिब और परेशान लोग, जिनके दिलों के अंदर कल्क है, जिनके दिल तंग हैं, काले और स्याह हो चुके हैं इनके दिल, क्यों? इसलिए इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर तनकीद करके अपने ईमान को ज़ाया कर दिया है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अल्लाह फरमाते हैं जो लोग ईमान लाए और अमाल सालिहा कमाए, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, ईमान की एक बरकत होती है, अमाल सालिह की एक बरकत होती है। ईमान और अमल सालिह का एक नतीजा होता है, वो क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मोमिन बंदों के दिलों में मोमिनों के बारे में मोहब्बत, कमाल दर्जे की मोहब्बत और मवद्दत डाल देते हैं। जब इनके दिलों में सहाबा के बारे में जो खियारुल मोमिनीन हैं और जो औलिया अल्लाह के सरदार हैं, उनके बारे में बुग़्ज़ है, तो क्लियर है कि इनके दिल में ईमान नहीं है, इनके अमाल सालिह नहीं है, वरना अल्लाह रहमान इनके दिलों में सहाबा के बारे में मोहब्बत पैदा फरमा देते। इस आयत करीम से इनका कुफ्र लाजिम आता, साबित होता है। ये ऐसे परेशान लोग हैं, ये समझते हैं कि जिनकी तरबियत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, जिनके मुरब्बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, इन पर अल्लाह की रहमतें हैं। ये समझते हैं कि ये तो ऐसे ही लोग थे, सहाबा पे तनकीद करते हैं, और उस वक्त के लोगों ने भी सहाबा पे तनकीद की। देखो ये बेवकूफ लोग हैं, जो इनको अल्लाह के नबी कहते हैं वही कर देते हैं, ये अपना नुकसान कर रहे हैं इस पैगंबर के पीछे लगकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, बेवकूफ तुम हो, ये बेवकूफ नहीं है, ये तो अकल वाले हैं, तुम्हारे अंदर शऊर नहीं है। शऊर, ये सिलसिला तो शुरू से है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर इन्होंने तनकीद की, इनके दिलों में बुग़्ज़ और अनाद है। फरमाया, बल कद फज़लहुमुल यहूद वन नसारा बेखसला, एक एतबार से इनसे यहूदी और नसारा फायक हैं, वो बेहतर है इनसे। बल कद फज़लहुमुल यहूद वन नसारा बेखसला, कैसे? मज़मूम उम्मत, जालिम, मग़ज़ूब लोग, मलऊन लोग कौन है? यहूदी और नसारा हैं, वो भी एक एतबार से इनसे बेहतर हैं। जब उनसे पूछा जाए, मन अहलु खैर मिल्लतिकुम, बताओ तुम्हारी मिल्लत में, बनी इसराइल में, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों में सबसे बेहतर लोग कौन हैं? वो क्या कहेंगे? अस्हाबो मूसा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी और आपके सहाबा जो है वो सबसे बेहतर लोग हैं। आप नसारा से पूछे, मन खैर अहले मिल्लतिकुम, तुम में सबसे, तुम्हारी मिल्लत में सबसे बेहतर लोग कौन हैं? अस्हाबो ईसा, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा। और इनसे पूछे कि मन शर्रु अहले मिल्लतिकुम, तुम्हारी मिल्लत, तुम्हारी इस उम्मत मुहम्मदिया में बदतरीन लोग कौन हैं? झट से जवाब देंगे अस्हाबु मोहम्मद, अल्लाह याज़ बिल्लाह, कि वो मोहम्मद पाक के साथी बुरे लोग हैं। उनका भी कोई दीन है जो कहते हैं कि नबी के साथी बुरे हैं। अबू बकर गासिब हैं, उमर गासिब हैं, उस्मान गासिब हैं,
ایسا ایسا کفر، ایسی ایسی باتیں کی ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ مومنہ کی ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا پر بھی ان نے تنقید کر دی، ان پر بدکاری کا الزام لگایا. یہاں تک ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ کتیا ہے. کہتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں، ایک کا نام عائشہ ہے. اور سید عائشہ سلام اللہ علیہ وہ ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ آپ پر جبرائیل سلام کہتے ہیں، اور جن کی برات کے حوالے سے، جن کی پاک دامنی کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 18 آیات بینات نازل فرما دی. فرمایا عائشہ اس دنیا میں بھی میری بیوی ہے، میرے رب کی جنت میں میری بیوی ہوگی. فرمایا میری کسی بیوی کے بستر پر میرے اللہ نے مجھ پر وحی نہیں کی سوائے عائشہ کے بستر پر. یہ اس جنت میں جانے کی متمنی ہے جس جنت میں عائشہ ہوں گی، یہ اس جنت میں جانے کی طلب رکھتے ہیں جس میں ابو بکر عمر ہوں گے. ان کا معاملہ کیسا ہے؟ یہاں تک کہ ایک بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بھانجے نے کہا امی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی میں غسل فرما لیتے تھے؟ بیٹا اتنے پانی میں ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اتنے پانی میں غسل ہو سکتا ہے؟ پردہ لٹکایا اور اپنے بھانجے کو غسل کر کے دکھا دیا، یہ دیکھو میں نے اتنے پانی سے غسل کر لیا. اب منکرین حدیث ہیں کالے دل والے، انہوں نے یہ نہیں سوچا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث پر عمل کرنے والی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سامنے جو پردہ تھا وہ باریک پردہ تھا، ظالموں کو شرم نہیں آئی، حیا سے آری لوگ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ یہ کتنے بے باک لوگ ہیں، کتنے بدبخت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کیسا کرتے ہیں؟ ظالموں تمہیں شیطان نے خبر دی کہ وہ پردہ باریک تھا؟ کہاں سے تمہیں معلوم ہو گیا پردہ باریک تھا؟ اور ایک اور اٹھا، اس ظالم نے ایک بات کر دی، اس نے کہا اچھا یہ حدیث عائشہ نے اپنے بھانجے کو بتایا کہ اتنے پانی میں غسل کر کے دکھا دیا؟ اللہ یاد باللہ عائشہ ادھر لیٹ کیوں نہ جاتی اور کہتی آؤ مجھ سے جمع کرو میں تمہیں بتاؤں نبی مجھ سے مجامت کیسے کرتے تھے؟ یہ اتنے بدبخت اور اتنے ظالم اور کالے دل والے ہیں. ہم تو پوچھتے ہیں کہ میرے اللہ اس وقت آسمان کیوں نہیں پھٹ گیا تھا، زمین کا سینہ چھٹ کیوں نہیں ہوا تھا جب اس بدبخت نے نبی کی بیوی اور نبی کی حرمت اور نبی کی ایک مکرمہ بیوی کی متعلق زوجہ محترمہ متعلق یہ زبان کھولی تھی. یہ اتنے کالے دل والے ہیں، یہ اللہ سے نہیں شرماتے، ان کو نبی پاک کا کوئی لحاظ نہیں ہے. یہاں تک کہ انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی انکار کر دیا. آج کوئی کسی کی بیٹی کا انکار کر کے تو دیکھے نا، بھائی وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، اس کا کیا حشر ہے، اس کو مطلب اس کی کیا رائے ہوگی؟ نہ صرف انکار کیا، کہا یہ تو کافر کی اولاد ہے. خدیجہ الکبریٰ ان کی ایک بہن تھی جو ایک کافر کے نکاح میں تھی، وہ کافر مر گیا، بچیاں رہ گئیں، 3 بچیوں کا باپ تھا. نبی پاک نے پیار سے ان کو بیٹیاں کہہ دی، نبی کی بیٹیاں بن گئیں. یہ کوئی آپ کی حقیقی بیٹیاں تو نہیں تھی. کوئی بات نہیں، ایک دن آئے گا اللہ کی عدالت ہوگی اور صاحبزادی سیدہ زینب بھی آئیں گی، ام کلثوم بھی آئیں گی، رقیہ بھی آئیں گی، اللہ کی عدالت میں کیس دائر کر دے گی. اللہ یہ وہ ظالم ہمیں کافر کی اولاد گردانتے تھے، میرا اللہ ضرور انصاف کر دے گا. انہوں نے نبی کے گھرانے کو معاف نہیں کیا، انہوں نے اسلام کا کوئی ادب کوئی لحاظ نہیں کیا ہے. نبی کے صحابہ کو کافر قرار دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بدکار اور پتی کیا کا نام دے دیا، اور نبی کی بیٹیوں کا انکار کر دیا. یہ تو کہتے ہیں جس طرح آپ نماز کے بعد تسبیح کرتے ہیں
سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اسی طرح ابو بکر عمر پر آپ لعنت بھیجا کریں. ابو بکر پر لعنت، عمر پر لعنت، ابو بکر پر لعنت، ابو پر لعنت، آپ ذکر کیے کریں نماز کے بعد. یہ ان کے ایمان کا جزء لازم ہے. اور ابو بکر عمر کے متعلق یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ علی خلیفہ بلا فصل تھے، علی کی خلافت ابو بکر عمر نے چھین لی، علی کا حق چھین لیا، یہ غاصب بن گئے، یہ کافر ہو گئے، یہ مرتد ہو گئے. تمہیں کس نے بتایا علی کا حق چھینا گیا؟ لاؤ قرآن حدیث سے دلیل لاؤ، نہیں تو کم از کم علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان تو لاؤ کہ میں خلافت کا اول حقدار تھا، میں خلیفہ بلا فصل تھا، ابو بکر نے میری خلافت چھین لی. کبھی زندگی میں اظہار تو کیا ہو. چلے ان کے دور میں نہ صحیح، خلفائے ثلاثہ کے دور میں نہ صحیح، اپنے دور میں کہہ دیتے ہم سے زیادتی ہو گئی، چلے ہمیں خلافت مل گئی، خلافت کا اول حقدار تھا، چوتھے نمبر پہ آ گیا ہوں، کبھی ذکر تو ہو. سیدنا ابو بکر کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں اور پھر اسلام کی بات کرتے ہیں. تمہیں اس اسلام پر کیوں اعتبار ہے جس کی بنیادوں میں ابو بکر کا مال صرف ہوا ہے؟ یہ اسلام، دین اسلام، اس کی بنیادوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا مال صرف ہوا ہے. اس کی بنیادوں میں صحابہ کے لاشیں ہیں، اس کی دیواروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اعضاء کام آئے ہوئے ہیں. اسلام کی بلڈنگ کی تعمیر میں جو گارا استعمال ہوا ہے اس کو صحابہ کے خون سے گوندا گیا تھا، تب اسلام وجود میں آیا. اس اسلام کی بات کرتے ہو جس اسلام کی بنیادوں سے سیدنا ابو بکر کا مال ہے. دوسرا الزام کیا در دیا کہ خیبر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی یا کوئی باغ تھا، وہ بھی ابو بکر نے غصب کر لیا. دیکھو یہ جی اہل بیت کے دشمن تھے، یہ نبی کے گھرانے کے دشمن تھے. سیدنا ابو بکر کے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہو تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ انسان ہیں جن کے متعلق بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ابو بکر کے مال نے میں محمد کو فائدہ دیا اتنا کسی صحابی کے مال نے میں محمد کو فائدہ نہیں دیا. وہ دن بھی آیا اسلام کی تاریخ میں، وہ دن بھی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے. کون ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے؟ ابو بکر صدیق اٹھے، سیدنا عمر آئے. اب دونوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. سیدنا عمر کہہ رہے آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، قربان جائیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر اپنے گھر کا آدھا مال لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دیا. آدھا مال گھر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قربان کر دیا. پوچھا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کا سارا مال آپ کی خدمت میں لا آیا ہوں. گھر میں اللہ اس کے پاک رسول کی محبت چھوڑی ہے، سارا مال آپ کے پاس لے آیا ہوں. یہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمانا انفق زوجین فی سبیل اللہ. روز قیامت کچھ لوگ آئیں گے اللہ کی راہ میں جوڑا جوڑا خرچ کرنے والے ہوں گے. فرمایا جنت کے 8 دروازے، جو کوئی عمل کرتا ہوگا اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا. ابو بکر میں محمد کہتا ہوں آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا. آپ کو جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، آپ کو زکات و صدقات کے دروازے سے پکارا جائے گا، آپ کو نماز اور روزے کے دروازے سے پکارا جائے گا. فرمایا کون ہے جس نے آج اللہ کی راہ میں صدقہ کیا؟ کون ہے جس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ کون ہے جس نے روزہ رکھا؟ کون ہے جس نے یہ کیا؟ میں. فرمایا یہ جنتیوں کی صفات ہیں، یہ جنتیوں کی صفات ہے. یہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک ایک وہ دن بھی تھا، شروع مکہ کے دور کی بات ہے، کفار نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے مردوں میں آپ پر اسلام لانے والے تھے، تنگ آ گئے. میں حبشہ کی سرزمین چلتا ہوں، وہاں کھل کر اپنے رب کی عبادت کروں گا.
رخت سفر باندھا، چل دیے، مکہ کو چھوڑا. ذرا یہ بھی ایک تصور میں لائے نا. گھر بار چھوڑنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ مجھے اور آپ کو اگر کوئی گھر سے نکلے پھر مجبور کر دے تو ہمارے دل پر کیا گزری گئی؟ سیدنا ابو بکر نے وہ دن بھی دیکھا. آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، مجبور ہو گئے. ابن دغنہ ملا، کافروں کا سردار، قریش کے کفار کا قائد. ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ میں حبشہ جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ قوم نہیں ٹھہرنے دیتی، اللہ کی عبادت میں رکاوٹ کھڑی کرتی ہے. وہاں اپنے رب کی عبادت کروں گا. رک جاؤ، آپ نہیں جا سکتے. ابن دغنہ قریش کا سردار، کافروں کا سردار، مشرکوں کا سردار ہے. آپ نہیں جا سکتے. رک جاؤ، رک جاؤ. نہیں جا سکتے. میں آپ کی ضمانت دیتا ہوں، واپس چلو، کھلے عام اللہ کی عبادت کرو. آپ کو کوئی بال بھی بیٹا نہیں کرے گا. آپ جیسے لوگوں کی ہمارے معاشرے میں اشد ضرورت ہے. آپ کہاں جاتے ہو؟ آپ تو بے وگان کے کام آتے ہو، آپ بے کسوں پر خرچ کرتے ہو، آپ دکھی لوگوں کے کام آتے ہو، آپ غریبوں مسکینوں بے کسوں اور کلاش لوگوں کے کام آتے ہو. آپ یہاں سے چلے جائیں گے کیوں؟ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے کہ کافروں کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ مکہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یہ اتنے ظالم ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی لالچی لوگ ہوں گے جنہوں نے جناب وہ باغ فدق اور زمین اور باغ لیا اہل بیت کا، ان کو لوٹا. الحجاز باللہ ان سے پوچھو کہ وہ باغ فدق جو تھا جو سیدنا ابو بکر نے اہل بیت کو نہیں دیا. سی عائشہ آئی تھی کہ میرے باپ کا ورثہ ہے، مجھے حق دو. فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ. ہم نبیوں کا متروکہ مال صدقہ ہوا کرتا ہے، ہمارے وارث نہیں ہوتے. آپ نبی پاک کی بیٹی ہو، اہل بیت میں سے ہو، مجھے آپ کا ادب ہے، لیکن حدیث رسول و فرمان نبی تو موجود ہے، نبیوں کا تو کوئی وارث نہیں ہوتا. عائشہ تو خاموش ہو گئی، فاطمہ تو خاموش ہو گئی اور انہوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا. ہم کہتے ہیں سیدنا ابو بکر کہتے تھے کہ یہ جو باغ ہے، یہ جو زمین ہے، اس کی آمدن میں اہل بیت پر خرچ کروں گا، اور کرتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی جب ایسا کر، جو کام اللہ کے رسول کرتے میں وہی کروں گا. سیدنا عمر کا دور آیا، سیدنا عثمان کا دور آیا، حتیٰ کہ سیدنا علی کا دور آیا. سیدنا علی نے بھی وہ باغ اہل بیت کو نہیں دیا. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ حسن بصری نے بھی اہل بیت میں جو ہے نا وہ سلسلہ تقسیم کر دیا تھا. جو الزام سیدنا ابو بکر پر عائد ہوتا ہے وہ سیدنا علی پر بھی ہوتا ہے، جو سیدنا عمر پہ ہوتا ہے وہ سیدنا علی پر بھی ہوتا ہے. یعنی حیرانی والی بات ہے کہ صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں، ان کے ایمان کے حوالے شک و شبہ کا اظہار کر دیا. اور ادھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی تھے. کیا بنا ایشو کہ علی کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، عائشہ کی علی کے ساتھ لڑائی ہو گئی. اجتہادی مسئلہ تھا. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، اللہ نے نبی کے صحابہ کو معاف کر دیا. لیکن یہ نبی کے صحابہ کو معاف نہیں کرتے. وہ مشاجرات صحابہ، ان کی باہمی اجتہادی غلطیاں، ان کی باہمی غلطیوں کو ہوا دے دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اولئک حزب اللہ. ہم قرآن نہیں پڑھتے. جتنی یہ آیات بینات ہیں مومنوں کی صفات جلیلہ کے حوالے سے سب کے مصداق اول مصداق صحابہ ہیں. اللہ فرماتے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں. اولئک حزب اللہ، محمد کے ساتھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا لشکر، اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو فلاح صرف اور صرف نبی پاک کے صحابہ کی فلاح پانے والے ہیں. آج اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی کی تنقید کرتا ہے، در حقیقت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرتا ہے. اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کی تنقید کرتا ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور ساری کائنات کے مومنوں کی بھی لعنت ہے. کتنا ظلم ڈھایا ہے ان لوگوں نے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آسمان کی طرف تھوکتے ہیں تو چاند کو نقصان ہو جائے گا. یہ کیا بات ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، ان پر تنقید، صحابہ کے ایمان کو مشکوک گرداننا.
सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला कातिब वही हैं, उन पर ऐसी ऐसी बातें की कि अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। हालांकि सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला की फजीलत के हवाले से है सही बुखारी के अंदर। आप उम्मे हराम बिन्त मिल्हान के घर में गए, आप सो गए, दीदार हुई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे। उम्मे हराम ने कहा, अल्लाह के नबी किस चीज ने आपको हंसा दिया? फरमाया, नासुन मिन उम्मती उरिज़ अलैया उज़ाद फी सबीलिल्लाह, मुझे उम्मत के मुजाहिद दिखाई दिए, मेरे उम्मत के मुझे मुजाहिद अल्लाह ने दिखा दिए ख्वाब के अंदर, जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले, लड़ने वाले थे, अल्लाह ने मुझे वो ख्वाब में दिखा दिए। आप उठे, आपका चेहरा तमतमा था और आप खुश थे, आपने मुआविया को देखा और मुआविया के साथियों को देखा। ये पहला बहरी बेड़ा, इसका कमांडर इन चीफ मुआविया, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये गिरोह जन्नतियों का गिरोह है, ये जन्नती हैं। और कई सहाबा पर तनकीस की, उन पर इत्तहाम। सही आयशा रजी अल्लाह ताला के बारे में तो आपको मैं बता चुका हूं, यहां तक कि कहा कि आयशा रजी अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी ऐसी बातें कि वो बन ठन कर रहती थी। यानी ये तर्जुमा माना करना हमें शर्म आती है, अल्लाह के घर में खड़े हैं, मिंबर पे खड़े हैं, तला और जुबैर को दिखाने के लिए अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ बिल्लाह। ये काफिर है, इनका कहां ईमान है, कहां इनका इस्लाम पर यकीन है? इन्होंने नबी पाक की हुर्मत को माफ नहीं किया, इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को माफ नहीं किया। हम इनको माफ कर दे, हमारे दिल दुखी हैं अल्लाह की कसम। ये जालिम है, ये फितना घर काले दिल वाले फसादी है। इनके मुतालिक हमारे उलमा, हमारे मुहद्दिसीन ने, हमारे अहले इल्म ने बाखबर हमें कर दिया। हर दौर में जहां कहीं भी अल्लाह की जमीन पर फितना बर्पा हुआ, मार धाड़ हुई, कत्लो गारत हुई, फसाद हुआ, लूट मार हुई, बुग़्ज़ अनाद और ऐसी दुश्मनियां इंसानों के अंदर पैदा हुई, इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहां तक लिख दिया अपनी तारीख के अंदर कि काफिरों के साथ मिलकर इस्लाम और अहले इस्लाम को हर दौर में नुकसान पहुंचाने में ये लोग पेश रहते थे। इसलिए इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह ने बताया ये वो लोग हैं जिनके दिल भी इस्लाम के अंदर रात है, काले हैं इनके दिल इस्लाम के अंदर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों के हवाले से भी आपको नुकसान और तकलीफ पहुंचाई, और साथ साथ सैयदना अली रजी अल्लाह ताला की शान भी उन्होंने तनकीस की है। आपको मालूम है सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे। और सैयदना उमर इब्न खत्ताब जो थे ये सैयदना अली के दामाद हैं। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला की साहबजादी उम्मे कुलसूम का निकाह सैयदना उमर के साथ हुआ था। इन्होंने एक इशू खड़ा कर दिया। आपको मालूम है इनकी किताबों में अल्फाज लिखे, मैं वो अल्फाज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरी जुबान मुझे इजाजत नहीं दी। अल्लाह की पनाह मांगता हूं और उनका लफ्जी तर्जुमा भी नहीं करूंगा। सैयदना अली की तौहीन कर दी है। उम्मे कुलसूम नबी की बेटी थी, उमर ने छीन ली थी। आप बात नहीं समझे, आप तो से मस नहीं हुए। अली की बेटी उमर ने छीन ली थी, कसम कर ली, यानी सोचने की निकाह करो, दूसरे लफ्जों में गन पॉइंट पर निकाह करवा लिया। मानो रिश्ता दे दो वरना ऐसे वैसे कर देंगे। यानी सैयदना अली रजी अल्लाह ताला को इतना मजलूम साबित किया, इतना मजलूम साबित कर दिया, खिलाफत उनसे छीन ली गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो, हत्ता कि उनकी बेटी भी इन्होंने छीन ली। ऐसी ऐसी बातें की इन जालिमों ने और उन पर झूठ मानना शुरू कर दिया कि सैयदना अली रजी अल्लाह ताला मौलूद काबा है, काबा के अंदर आप पैदा हुए हैं। हालांकि इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला काबा में पैदा नहीं हुए। अगर किसी के पास कोई दलील है, बात दलील की है, माज दावे से कुछ नहीं बना, बड़े बड़े इश्तिहार छाप दे मौलूद काबा, जश्न मौलूद काबा, कुछ नहीं होगा। क्या मोमिन मुसलमान इतने हैं बेचारे गए गुजरे कि तुम्हारे इश्तिहार छापने से कायल हो जाएंगे कि सैयदना अली से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ लाजिम है, लेकिन फजीलत वो होती है जो अल्लाह और उसके रसूल से साबित हो, जो सही सनद से साबित हो। हमें कोई बताए तो सही, कहा मौलूद काबा है। अच्छा जी ठीक है, मौलूद काबा मान ले, फिर इससे भी आगे बढ़े, मुसलमानों के अंदर खराबियां वाक़ई करना शुरू कर दी, ईमान लूटा मुसलमानों का।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بیزار کیا، قرآن سے لوگوں کو بیزار کیا، صحابہ سے بیزار کر دیا، یہاں تک کہ اخلاقیات کے حوالے سے کئی حوالے سے متہ جیسی لعنت کو معاشرے کے اندر رواج دے دیا. دیکھو نا متہ جیسی لعنت کو کہ ایک خاتون ایک ہی وقت میں 10 مردوں کے ساتھ ہی رہ سکتی ہے، یعنی ان کے ساتھ اس کا معاملہ طے ہو سکتا ہے. ان ظالموں کو شرم نہیں آئی؟ اس معاشرے میں جو اسلامی معاشرہ اس کے بگاڑ میں ان کی کتنی کوشش ہے کہ نوجوان اس طرح کے گناہوں میں اپنے آپ کو متوجہ کر لیں، ان میں ملوث ہو جائیں کہ متہ ایک بدکاری ہے اس کو جائز قرار دیں. جن کے مذہب کے اندر زنا بدکاری روا ہے ان کا کتنا ایمان ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ اس گناہ کے کتنے نقصانات ہیں، جسمانی، روحانی، ایمانی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے کتنے نقصانات ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں شمار کر سکتا. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان نوجوان کے دل کے اندر یہ جو عصمت کا جوہر ہے اس کو بھی نکال لیا جائے. بس یہ صحابہ سے بیزار، یہ بدکار، یہ ظالم، یہ کالے دل والے بن جائیں، اللہ کی زمین پر فساد پھیلے، قتل و غارت ہو، اور اس کو ہم کہیں یہ متہ ہوتا ہے. بنیاد کیا ہے جی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا. کیا اسلام کی تاریخ میں صرف اور صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے اور کوئی شہید نہیں ہوا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اور کوئی شہید نہیں ہوا اسلام کی تاریخ میں، صرف سیدنا حسین کی شہادت ہے. ہم مانتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت باسعادت حق ہے. حسین شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خون دکھایا گیا، یہ آپ کا نواسا، آپ کے لخت جگر حسین کا خون ہے. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آج ہم بھی دکھی ہیں. اگر آپ خلوت میں بیٹھے اور اس معاملے پر غور کریں، نواسے رسول کی شہادت پہ غور کریں، آپ کا دل اتنا دکھی ہو جائے گا، آپ اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ کتنا اندوہناک واقعہ تاریخ اسلام کے اندر پیش آیا. لیکن اس سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی شہادت ہے، سیدنا عثمان ابن عفان کی شہادت بھی ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بھی تو شہادت ہے نا. اسلام کی تاریخ شہادتوں سے لبریز ہے. لیکن ایک شہادت کو لے کر اسلام کو نقصان پہنچایا، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا. پہلے 10 دن صحابہ پہ تبرہ کرو، مسلمانوں اور اہل سنت پر تنقید کرو، اور پھر اس کے بعد خاموش ہو جاؤ. ماتم گری کرو، پیٹو، سونا کو بھی کرو، آگ پر ماتم کرو، کالا لباس پہن لو اور گھوڑے کی پوجا کرنا شروع کر دو. یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی اسلام ہے؟ اللہ اور اس کے پاک رسول کو ماننے والوں، اسلام کے ماننے والوں کا کیا یہی وتیرہ ہے؟ یہ ان لوگوں کا ہے. اور پھر مسلمانوں کے اجتماعیت کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے ناکام اور مضبوط کوششیں کی ہے. ظہرین نکال لی، عصرین مغربین نکال لی. لوگ جی زور پڑی، ساتھ اثر پڑھ لیں، اثر کا ٹائم ہی جاتا رہے، نماز بھی ختم ہو گئی. اس کو جمع کرو، ساری زندگی جمع کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتے رہ جائیں گے. وضو دیکھ لے، پاؤں دھوتے ہی نہیں، پاؤں دھوتے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ ہے، ان ایڑیوں کے لیے آگ ہے جو وضو کرتے وقت جو خشک رہ جاتی ہیں. اور ان پاؤں کے لیے آگ کیوں نہیں کہ جو پورے کے پورے خشک رہ جاتے ہیں؟ یقیناً ان کے لیے آگ ہے. مغربین ہوتی ہے جی، عشاء کی نماز مغرب کے ساتھ ادا کرو. مسلمانوں کی ایک اجتماعیت ہے، جماعت کے جو باجماعت نماز کے جو فوائد ہیں ان سے ان کو محروم کر دیا. اذان دیکھ لیں، اذان کے کیسے کلمات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ، ان کو ختم کر دیا، الفاظ نئے نکال دیے. حتیٰ کہ کلمہ دیکھ لیں آپ، کلمہ اسلام میں اضافہ کر دیا. نبی پاک نے جو کلمہ سکھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ خلیفۃہ بلا فصل، اس میں کئی ایک جھوٹ اور مبالغہ امیزیاں داخل کر دی. روزی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ ان کا افتراق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، کف الشمس، سورج کی ٹکیا غروب ہونے پر اور روزہ افطار کر لے. یہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، 10 منٹ اندھیرا چھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی، جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی. اور یہ تاخیر کرتے ہیں یہاں تک کہ 10 منٹ جو تارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے،
تب یعنی مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کرنا ہے، ان کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانا، ان کا شیرازہ بکھر جائے گا اس طرح مسلمانوں کا۔ اور پھر تاریخی کچھ حقائق ہیں جن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مجرم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے ہمیں بتایا ہے کہ سیدنا حسین کے قاتل کوفی ہے۔ ایک کوفی نے پوچھا مسئلہ کہ اگر احرام کی حالت میں بندہ ہے، کوئی مچھر مکھی ایسی مار دے اس پر کیا ہے؟ کہتے ظالموں، تم نے تو نبی پاک کے نواسہ کو شہید کر دیا اور آج یہ پوچھے ہو مکھی کے اور مچھر کے حوالے سے مسئلہ پوچھتے ہو، تمہیں تو پرواہ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خود یہ کارروائی کر کے اہل بیت کو نقصان، صحابہ کو نقصان پہنچا کر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عثمان ابن عفان کو قتل کیا تھا، پھر سیدنا علی کی شہادت میں یہ ملوث پائے گئے، پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں یہ ملوث پائے گئے، حسن کو انہوں نے زہر دے دیا تھا، اسلام کو نقصان پہنچایا، اہل بیت کو نقصان پہنچایا، اور ایک انسان کی ذمہ لگا دیا کہ یہ سیدنا حسین کا قاتل ہے۔ نام اس کا کیا ہے؟ اس کا نام یزید ہے۔ کس نے آپ کو بتایا کہ یزید حسین کا قاتل ہے؟ کوئی کسی کے پاس دلیل ہے؟ جھوٹی باتوں کا کون اعتبار کرتا ہے؟ کوئی جھوٹوں پہ اعتبار کر سکتا ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت میں یزید ملوث ہو۔ بالکل ملوث نہیں ہے، اس کو تو خبر بھی نہیں ہے بیچارے کو، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اتنی بڑی سازش کیوں کی گئی؟ قاتل خود ہے، کسی کی ذمہ لگا دی ہے، لو جی سیدنا حسین کا خون تلاش کرنا ہے تو حسین کا ہاتھ دیکھو، یزید کا ہاتھ دیکھو۔ اچھا جی یزید قاتل ہے، حسین کا قاتل ہے، اہل بیت کا قاتل ہے، ایسے جناب وبیلہ شروع کر دیا، لوگ متوجہ ہو گئے، ایک فتنہ برپا کر دیا، حتیٰ کہ یزید نام کو گالی بنا دیا، فلاں تو بڑا یزیدی ہوتا ہے۔ اس طرح کے فتنے برپا کر دیے، مسلمانوں کے اندر حقائق چھپائے، اور ان کی اول کوشش یہ تھی کہ اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ قاتل حسین کون ہے؟ وہ یزید ہے، تو ہمارے متعلق جو لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے وہ بہتر ہو جائے گی، کم از کم ہمیں اہل بیت کا قاتل تو کوئی نہیں کہے گا۔ کچھ صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، پھر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یزید قاتل حسین ہے، ان صحابہ نے جو یزید کے ہاتھ پر بیعت کی اصل میں یہ قتل حسین کی بیعت تھی۔ ہمیں جواب مل جائے گا، عمر کو برا کیوں نہ کہیں، عمر کا بیٹا ایسا اور ایسا کرتا ہے، ان صحابہ کا دیکھو کیا ایمان ہے جو اہل بیت کے قتل کے لیے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اس لیے یزید کو قاتل حسین بنا دو۔ تیسری یہ بھی ہے کہ کچھ مسلمان ہمارے ہم جو سنی مسلمان ہیں وہ ہماری حمایت میں آ جائیں گے، وہ بھی کہیں گے یزید قاتل ہے، یزید قاتل ہے، یزید قاتل ہے، ہمارا فائدہ ہو جائے گا، کم از کم ہمارے جو ایک ایشو ہے اس میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دو امت میں بٹ جائیں گے، افتراق انتشار مسلمانوں کو آ جائے، کوئی کہے گا یزید جنتی ہوتا ہے، کوئی کہے گا جہنمی ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے یزید اچھا تھا، کوئی کہے گا برا تھا۔ اس سازش کے اندر مسلمانوں کو انہوں نے وہ ڈال دیا، مسلمانوں نے سمجھا ہی نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے وہ برحق شہادت ہے، بس آپ کی شہادت ہوئی، کس نے؟ ان کوفیوں نے کی، اور پھر ایک واقعہ گھڑا، اس کو واقعہ کربلا کہتے ہیں، 10 دن اس واقعہ میں صرف کرتے ہیں، مرثیے پڑھتے ہیں، ادھر سے تیر آیا، علی اکبر کو لگا، علی اصغر کو لگا، زینب کا دوپٹہ گیا، یہ وہ ساری باتیں ہیں، ان کا اسلامی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹوں کی بنائی ہوئی تاریخ۔ ابو مخنف ہو گیا، محمد بن عمر الواقفی ہو گیا، محمد بن سعید الکلبی ہو گیا، محمد بن ہشام الکلبی، اس طرح بہت سارے جھوٹوں نے یہ واقعات گھڑے، اور ہمارے بعض علماء نے ان پر نظر نہیں کی ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان واقعات کی ان کی تاریخی اور استنادی حیثیت کیا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں دی، اور ان نے بھی اس طرح کے واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، سیدنا حسین جا رہے ہیں، راستے سائزیوں نے ان کو شہید کر دی، بات اتنی سی ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی پانی بند نہیں ہوا، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی اہل بیت کو سیدنا حسین کے علاوہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن اتنا بڑا انتشار، اتنی بڑی خرابی اور غلط باتیں معاشرے کے اندر عام کر کے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا۔ آج بھی مسلمان پریشان ہیں، کیا کریں؟ حقائق جو ہے ان سے مسلمانوں کی نظر جو ہے وہ ہٹا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے۔
اے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے خیر مانگی تھی، ہم آپ سے خیر کے طالبگار ہیں، اللہ اس خیر کا ہم بھی آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اے مولا کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فتنوں اور شرور سے پناہ مانگی تھی، ہمیں بھی ان فتنوں اور شرور سے پناہ نصیب فرما دے۔ میرے مولا ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ اپنے سچے دین اسلام پر قائم رکھ، اللہ اس کے محاسن پر نظر دوڑانے اور اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے مولا، اے ہمارے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے جو دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، اللہ جو بغضی ہیں صحابہ کے حوالے سے ان کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ان کو کسی دردناک عذاب میں دوچار کر دے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، میرے مولا ان کو ہمارے لیے نشان عبرت بنا دے، اللہ ہمارے دل اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دے، میرے مولا ہمیں قرآن و سنت کا صحیح معنوں میں پابند بنا دے، اللہ سلف صالحین کے منہج اور نظریہ اور ان کے عقیدہ کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، میرے مولا قرآن و سنت کو سلف کے منہج اور طریقے پر اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم قرآن و سنت کو پیروکار بنے، سلف صالحین کے طریقہ کے مطابق بنے، اے اللہ ہماری بہت ساری التجائیں اور دعائیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، میرے مولا آخری دعا یہ ہے کہ جو ہدایت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اتاری ہے اس ہدایت کا ہمیں راہی بنائے رکھنا۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ أشهد أن